اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو حضرات تھوڑا دور دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا قریب قریب ہو کر بیٹھیں. زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا، بس 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ ایک دو تین اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں ٹھہر کر قرآن کو سننے کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے سجدے کیے. یہ اللہ کا ہم سب پر بڑا فضل ہے اور احسان عظیم ہے. میں سب سے پہلے یہاں پر تراویح سنانے والے جو حافظ صاحب ہیں محترم مولانا مفتی ایوب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، میں ان کو سب سے پہلے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز تراویح میں 3 پارے ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ ہر آیت کو ایسے واضح انداز میں آپ نے تلاوت فرمائی کہ ہر آیت سمجھ میں آ رہی تھی. غنہ اور اخفا کی مقدار کی رعایت کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کو نماز تراویح میں پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سے تاعمر اس کی نسبت آپ کو لگائے رکھے اور آپ تاعمر اسی طرح قرآن پاک کو پڑھتے رہیں اور لوگوں کو سناتے رہیں. بڑی مبارکبادی کے قابل ہے. میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید کا نماز تراویح میں سنانا یہ ایک حساب سے اگر دیکھیں تو بڑا مشکل کام ہے، اس واسطے کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں سب سے مشکل کام قرآن کریم کو تراویح میں سنانا ہے. قرآن کریم کو تراویح میں سنانا. آدمی کتاب لکھتا، تقریر کر لیتا، تھوڑی دیر بیان کر لیتا، 10 منٹ بات کر سکتا، لیکن اس کو اتنا مشکل نہیں دکھتا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں رہتا. لیکن قرآن کریم اللہ نے ایسی کتاب بنائی ہے کہ اگر آپ زیر کی جگہ زبر بھی پڑھیں گے تو پکڑ ہوگی. آپ لفظ بدل دیں گے فوراً پکڑ ہوگی. تو قرآن مجید کو نماز تراویح میں سنانا یہ بہت مشکل کام ہے، اور جو اس کو سنا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے قابل مبارکباد ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جو ایک حافظ قرآن ہوتا ہے وہ جب سنانے کے لیے تیاری کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، تو جس وقت تک اس کی تراویح ہوتی ہے، قرآن سنانا ہوتا ہے، عجیب مسائل کا شکار ہوتا ہے، بڑی الجھن میں ہوتا ہے. اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا قرآن پاک نماز تراویح میں اللہ کی بارگاہ میں پڑھوں. یہ اس کی کوشش ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے. سننے والے تو کیا ہے، پیچھے رہتے سننے والے، سنانے والا آگے رہتا. اور سننے والے پورے بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، سنانے والے کو ہر کوئی دیکھ سکتا. ہم جو ہے 4 رکعت ہو گئے بعد تھوڑا پانی بول کے اٹھتے، 8 رکعت ہو گئے بعد ذرا ضرورت کو جا کے آئیں گے بول کے جا کے آتے. پھر ایک 10 رکعت ہوتے کہ ذرا کیسا کہ دکھ رہا، چائے پی کے آئیں گے بول کے چائے پی کے آتے. لیکن ماشاءاللہ جو حافظ صاحب تراویح کے لیے کھڑے ہوتے، اتنا توجہ اور اتنا جو ہے نا دھیان ان کا ہوتا ہے کہ نہ پانی کی طرف ان کا دھیان جاتا، نہ ضرورت کی طرف ان کا دھیان جاتا. ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیسے اچھے سے اچھے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں قرآن پاک کو سناؤں. اور یاد رکھیے، اس مسئلے پر آنے کے بعد اگر کبھی کبھار کچھ غلطی چلی جائے، کچھ غلطی ہو جائے، کچھ بھول ہو جائے، تو ہمیں معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. ہم کیا کرتے؟ ہم یہ کرتے، سب سے پہلا ہمارا کام تو یہ رہتا، جتنی محلے کی مسجدیں ہیں کہاں پہ پہلے 3 پارے ہیں 5 پارے وہ سرچ کرتے. سرچ کرنے کے بعد مل گیا بھئی یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. پھر ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ کہاں پہ فیضی کی اسپیڈ سے تراویح ہوتی وہاں جائیں گے.
5G کی اسپیڈ سے جہاں چلتی جلدی بھی ختم ہو جاتی، پھر اس کے بعد گھوم کے بھی آ سکتے. یہ نہیں سمجھتے کہ رمضان المبارک یہ پورے سال میں ایک مرتبہ آ رہا ہے، اور اس ایک مرتبہ ہمیں موقع ہے قرآن کریم کو سننے کا، اس کے آیات میں غور کرنے کا. اللہ نے کیسی کیسی فصاحتیں، بلاغتیں قرآن میں رکھی ہے، کیسی کیسی آیتیں اللہ نے قرآن مجید میں رکھی ہے، پیارے آقا پر اتاری ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اگر کبھی سنانے والے سے کچھ غلطی ہو بھی جائے تو اسے معیوب نہیں سمجھنا. قرآن کریم کا سنانا بہت بڑا مشکل کا کام ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر ہم یہ قرآن پاک کی آیتیں اور اس قرآن پاک کو ایک پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن قربان جائیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم امتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے طاقتور کلام کو آج کے 8-8 سال 9-9 سال کے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، اور وہ قرآن مجید سنا رہے ہیں اور بڑے پیارے انداز سے سنا رہے ہیں. تو کبھی اگر بھول ہو جائے تو ہمیں معیوب نہیں سمجھنا. کیوں؟ اس واسطے کہ انسان ہے، مصلی پر کھڑا ہونے والا کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی جبرائیل کا پوترا نہیں ہے، یا کوئی جبرائیل کا رشتہ دار نہیں ہے. فرشتے سے غلطی نہیں ہوتی، انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا. یہ فرمایا کہ حضرت آدم بھی بھولے، فنسی آدم، اور ہم حضرت آدم کی اولاد میں ہم سے بھی بھول ہو سکتی. اگر آپ احادیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت آپ نے پڑھا دی. قربان جائیے کیا صحابہ تھے. کسی صحابی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ نے غلط کیا، بلکہ کیا طریقہ اور کیا انداز تربیت تھی پیارے آقا کی. ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. نماز مختصر ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا ایسا تو کچھ نہیں ہوا. پھر صحابہ سے بلا کر عرض کرنے لگے کہ کیا کتنی رکعت نماز ہوئی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی 2 رکعت نماز ہوئی. پیارے آقا نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں. انسی کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طریقے سے تم لوگ بھولتے ہو. تو جب میں بھول جاؤں تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم مجھے یاد دلاؤ. یہ کون فرما رہے؟ سید الانبیاء فرما رہے، تمام انبیاء کے سردار فرما رہے. اگر میں بھول جاؤں تو کیا کرو؟ یاد دلا دو. میں اپنی غلطی مانوں گا، میں اس کو صحیح کر لوں گا. پیارے آقا یہ فرما رہے. اور ہمارا حال یہ ہے کبھی کچھ غلطی چل گئی تو پیچھے بیٹھ کے پہلے تو پڑھتے نہیں، پڑھ رہے اللہ ماشاء اللہ جتنے بھی پڑھ رہے بڑے قابل مبارکباد ہے. جو نہیں پڑھ رہے انہیں جو ہے نا بیٹھ کے یا تو فون میں انگلیاں کرتا یا پھر جو ہے نا اسکوراں چیک کرتے ہوئے بولتا کیا بات ہے کہ مل صاحب بہت ہی ادھر ادھر جا رہے. اپنے کو کیا کرنا ہے؟ بولنے کا بول دیے. لیکن جو سنانے والا مصلی پر آ کر ٹھہرتا، مصلی کا جو پریشر ہوتا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوا ہے، اتنی بڑی بڑی بات بولنے سے اچھا سورہ فاتحہ آ کے کبھی پڑھو معلوم ہوتا. اگر میں اپنے زبان میں بولوں تو تیل نکل جاتا. آپ پوچھئے کبھی کسی حافظ صاحب سے جو تراویح سناتے ہیں، وہ کیسی عجیب کیفیت ان پہ طاری رہتی ہے اللہ کے کلام کی. کھانے کا مزہ ان کو نہیں آتا، کسی چیز میں ان کا دل نہیں لگتا. ان کی ایک ہی فکر ہوتی کہ میں اللہ کا کلام اچھے سے اچھے طریقے سے سناؤں. یہ فکر ہوتی ہے ہر حافظ. اور جب تک تراویح چلتی یہی ہر ایک کی فکر ہوتی. ہم تو مزے سے افطاری بھی کر رہے اور جو ہے نا مزے سے سحری بھی کر رہے. افطار میں بھی بعض حافظوں کا دیکھیے آپ اتنا مختصر اور اتنا احتیاط سے کھاتے کہ کہیں ہم تراویح میں ٹھہرنے کے بعد ہمیں کچھ پریشانی نہ ہو. ہم تو دبا کے ٹکا کے افطاری کر کے آتے. عجیب حال ہمارا ہے. امام صاحب کے پیچھے آ کے ٹھہرتے، آ کے ٹھہرنے کے بعد فجر کی نماز میں اتنا بڑا ڈکار مارتے مل صاحب کو غلطی آ جاتی. ارے کون تو بھی آگے بھائی مسجد میں انسان اچھے اور انسان اچھے، مگر ایسے ڈکار مارتے پڑھانے والا کنفیوز ہو جاتا. ارے میں کہاں پڑھ رہا تھا، ڈکار کن پوری توجہ چل جاتی. ہم بڑے سکون میں رہ کے پھر کیا بولتے، ارے مل صاحب ذرا آج زیادہ پڑھا دیے، بہت پہنا درد دے رہے تھے جی آج. وہ بیچ کے 4 رکعت تھے نہیں. ارے 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 اتنا لمبا سوچا نہیں، میں پہرا پورے پکڑ لیے. ارے سنانے والا بھی انسان ہے، وہ تو یاد کر کے 3 پارے 4 پارے ازبر سنا رہا.
آپ بڑے قابل ہیں، وہ قابل نہیں ہے، آپ کی تکلیف زیادہ ہے، ان کی تکلیف زیادہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی بھولے، حضور بھی بھولے، اور انسان ہونے کے بعد غلطی جاتی ہے، بھول جاتی ہے، ہم اس کو معیوب نہیں سمجھنا، بلکہ ہم یہ سوچے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا، قرآن مجید سننے کی توفیق دی، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ ورنہ تو کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان آئے یا نہ آئے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا روٹین ان کی زندگی کی چل رہی تھی ویسے ہی روٹین چل رہی۔ 11 مہینے مسجد سے دور تھے، 11 مہینے علماء سے ان کا تعلق مضبوط نہیں تھا، ابھی بھی وہی حال ہے۔ 11 مہینے کھا رہے پی رہے تھے، یہ مہینہ بھی کھانے پینے میں گزارے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا سنانا اور قرآن مجید کا نماز تراویح میں سنانا یہ بہت بڑا مشکل کا کام ہے، اور جو سنا رہے ہیں بڑے قابل مبارکباد۔ اسی لیے ہم کسی کو ایسا نہیں بولنا یہ ایسا کر رہے وہ، ہم بڑی بات بولنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہم تو یہ سوچنا کہ ارے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا سامنے جا کے، 3 پارے، ایک پارہ کتنے صفحوں کا ہوتا معلوم آپ کو؟ دیکھیے کبھی فرصت سے بیٹھ کے دیکھیے اس کو نماز میں، تراویح میں اور رکعتوں کو آپ دیکھیے۔ آپ ایک حافظ جو ہوتا ہے کہاں رکنا ہے، کہاں پہ رکوع کرنا ہے، کہاں پہ سجدہ کرنا ہے، پھر دوسری رکعت کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ آیت سجدہ آئے گی، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہے، لیکن وہ بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کا کلام سنا رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ پہاڑ کے اندر وہ طاقت نہیں رکھے کہ اس کی طاقت اور پاور کو برداشت کر سکے، لیکن اللہ نے انسانوں کے سینے کو ایسا بنایا پیارے آقا کی برکت سے کہ ایک 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ بچہ جب بات کرتا تو تتلے پنے میں بات کرتا، وہی بچہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا بڑے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ نے قیامت تک باقی رکھا اس کو۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے طریقے بھی مختلف رکھے ہیں۔ اللہ کاغذوں کے ذریعے سے، صحیفوں کے ذریعے سے بھی قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ سینوں کے ذریعے سے بھی قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیفوں کے ذریعے اللہ جو حفاظت کریں گے، قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ قرآن کے سارے حروف کو اپنے پاس اٹھا لیں گے۔ سارے صحیفوں میں اب جو آپ کو قرآن کی آیتیں دکھ رہی وہ نہیں دکھیں گی، سارے صحیفوں میں قرآن کی آیتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ اپنے پاس لے لیں گے قیامت کے قریب۔ لیکن جتنے حفاظ ہوں گے، جتنے اپنے سینوں میں قرآن پاک کو بسائے ہوں گے، اللہ پاک ان کے سینوں سے کبھی قرآن کو ختم نہیں کرے گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ مشہور حدیث سے آپ سنتے رہتے کہ اے حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کرتے جا، جنت کے درجے چڑھتے جا۔ مفسرین، محدثین نے یہاں پر ایک بات لکھی، اللہ نے جنت میں جتنے درجے بنائے ہیں وہیں اتنی ہی آیتیں قرآن مجید میں اللہ نے رکھی۔ محدثین نے نکتہ نکالا، بڑا زبردست نکتہ نکالا، جتنے درجات اللہ نے جنت میں بنائے ہیں اتنی آیتیں قرآن مجید میں رکھی ہے۔ جب حافظ قرآن سے کہا جائے گا جنت میں سیڑھیاں چڑھتے جا، جنت کے درجے چڑھتے جا، وہ قرآن پڑھتے جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتے جائے گا۔ اسی لیے ہم کسی کو معمولی اور حقیر نہ سمجھے۔ اگر ہم جو ہے، ہمارا بچہ اگر حافظ بن گیا، وہ اگر سنا رہا، کبھی غلطی کر دیا تو ارے ہوتا ایسا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت بڑا کام ہے اتنا بھی سنا رہے۔ لیکن وہی اگر دوسرا آگے بڑھ گیا، کچھ غلطی کر دیا تو اتنی باتیں بولتے، بھائی دن بھر کیا کرتے بھائی، انہوں پڑھ نہیں سکتے، اتنا نہیں کر سکتے، اتنا نہیں۔ ارے بھائی آپ کبھی آ کر کے ٹھہریے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے سامنے ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، معمولی چیز نہیں۔ اسی لیے ان علماء کی قدر کیجیے، ان حفاظ کی قدر کیجیے کہ بڑی محنتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ قرآن مجید کو سناتے ہیں، اور یہ ارادہ کیجیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں گے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارا بچہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو ہمارے لیے دعا ضرور کرے گا۔ آج کتنی اولادیں ایسی ہے کہ ان کا باپ دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، کوئی فرق انہیں نہیں پڑتا۔ مسجد میں جنازہ رکھا ہوا ہے، جنازے کی نماز کی انہیں فکر نہیں، اپنے باپ کی انہیں فکر نہیں۔ حیدرآباد کا واقعہ ہے حضرت مولانا عاقل علیہ الرحمہ کے زمانے کا کہ ایک باپ کا انتقال ہو گیا، مسجد میں لایا گیا، مسجد میں لانے کے بعد جنازے کی نماز سے پہلے اعلان کیا گیا
کہ کون ہے میت کے رشتہ دار کون ہیں، اجازت ہو تو نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ سارے لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے، معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا مسجد کے باہر بلیٹ گاڑی پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا، باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے اور اس کا بیٹا مسجد کے باہر بلیٹ پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا۔ جا کے پوچھے کیا بھائی آپ کے والد کا انتقال ہوا، آپ اجازت دیں تو جنازے کی نماز پڑھائی جائے؟ کیا کہتا ہے، دل پر چھری چلنے والے الفاظ وہ بیٹا کہتا ہے، کیا کرتے کر لو، میرے کو آ کے مجھ کو پوچھو۔ ایسی اولاد اگر ہم دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے، کیا وہ ہماری قبر پر آ کر فاتحہ بھی پڑھیں گے؟ خود کی زندگی جس کی سدھری نہیں ہوئیں گی، ہمارے جانے کے بعد وہ کیا ہمارے آخرت کا سرمایہ بنیں گے؟ جتنوں کے بچے حافظ قرآن ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں یا پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسے والدین کی آنکھیں دنیا میں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ایک باپ جب اپنے بچے کو مسجد میں دیکھتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، میرا بچہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، تراویح میں قرآن سناتے ہیں، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، اور ان کا بیٹا اگر تراویح میں قرآن سنایا تو وہ دولت ملنے پر انہیں وہ خوشی نہیں ہوں گی جتنا اپنے بچے کے تراویح کی نماز میں قرآن سنانے سے ہوگی۔ بڑے خوش نصیب ایسے والدین جن کے بچے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، حافظ ہیں۔ اللہ ان کی برکت سے ان کی بھی مغفرت فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کا سننا سنانا یہ بڑا مبارک کام تھا، اہم کام تھا، اور قرآن مجید ہمارا تراویح میں مکمل ہوا ہے۔ تراویح مکمل نہیں ہوئی، تراویح ختم نہیں ہوئی۔ ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم 3 پارے قرآن مجید کے پڑھ لیے، اب کل سے ہمارے کو تراویح پڑھنا نہیں ہے، غلط بات ہے۔ تراویح میں قرآن کا ہونا یہ الگ سنت، چاند، عید کا چاند دیکھنے تک نماز تراویح کا ادا کرنا یہ الگ سنت۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز تراویح میں 3 پارے ہم سن لیے، جو اہم تھے سن لیے، ہو گیا، جو اہم تھے 10 دن پڑھ لیے، اگر ہم یہ سمجھ رہے باقی کے دنوں میں تراویح پڑھنا اہم نہیں ہے، تو پھر یہ سب سے بڑا ہمارا وہم ہے۔ یہ وہم کو دور کیجئے پہلے کہ تراویح میں اگر ہم 3 پارے سن لیے، اس کے بعد بھی روزانہ ہم قرآن مجید کی جیسا ہم 3 پارے ہوتے وقت آتے تھے، ہمارا کام یہ ہے کہ کل سے بھی ہم عشاء کی نماز یہاں پڑھیں، اور الحمدللہ کل سے 2 پارے ہیں، ماشاءاللہ 2 پارے کل سے انشاءاللہ اس مسجد میں سنائے جائیں گے۔ آپ حضرات جس شوق کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ یہاں آتے تھے، آپ اسی طریقے سے آئیں۔ یہ نہیں سوچنا ارے 3 پارے پڑھا بھائی، میرا جو ہے نا ہاتھا پیرا کام کرنا چھوڑ دیے اور ایسا درد دے رہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جو نیکی انسان کرتا ہے، نیکی کرنے پر اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو مشقت ہوتی ہے، وہ مشقت اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس پر ملنے والا اللہ پاک کا اجر و ثواب ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ضعیف احادیث ہے، احادیث پڑھنے سے معلوم ہوتا اللہ پاک تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ ملٹی پلے کر لو، 20 رکعت آپ پڑھ رہے تو کتنے سجدے، 40 سجدے آپ کر رہے تو کتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ یہ کیا کم ہے ہمارے لیے؟ ہم کیا محتاج نہیں ہیں؟ کیا ہماری زندگی بھی حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے؟ کیا ہماری زندگی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے؟ کیا ہماری زندگی اولیاء اللہ کی زندگی کی طرح ہے؟ ہماری زندگی ہمیشہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی، 11 مہینے ہم اللہ سے دور تھے۔ بڑی اچھی بات فرمائی، 11 مہینے بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اپنی مصیبتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے، پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو پکار کر بلاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت طلب کروں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ ہم مانگے تو صحیح، ہم کبھی جھولی پھیلائے تو صحیح، کبھی ہم تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کر ندامت کے 2 آنسو گرائے تو صحیح۔ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ تو 7 سمندروں کے پیدا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کو 7 سمندروں سے زیادہ محبوب چیز بندے کے ندامت سے گرنے والے 2 آنسو ہیں۔ 2 آنسو اگر بندہ اللہ کے سامنے گرا دے،
اے اللہ میں شرمندہ ہوں، میری زندگی اب تک گناہوں میں تھی، میں گناہ کر رہا تھا لیکن تیری نعمتیں کھا رہا تھا، میرے گناہوں کی نحوست سے تو نے کبھی مجھ پر نعمتیں کم نہیں کی، میں گناہ بھی کر رہا تھا، گھر آ کر گرم کھانا بھی کھا رہا تھا، میں سود رشوت کاروبار کر رہا تھا، لیکن اے اللہ تو مجھے ہر نعمت سے مالا مال فرما رہا تھا۔ ایسے ایسے گناہ ہمارے تنہائیوں میں ہو رہے، اگر وہ گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہمیں لوگ سلام کرنا بھی گوارا نہ کریں۔ ایسے گناہوں کے باوجود بندہ کبھی کسی کی برائی پر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص میں یہ برائی ہے، وہ 1 سے 2 مرتبہ اس سے ملنے میں ہچکچاتا ہے کہ فلاں بندے کے اندر یہ عیب ہے، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی شان بے نیازی ہے اور کیسی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے کھانے کو نہیں چھین رہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے پہننے کو نہیں چھین رہے، ہم اچھے چیزاں کھا رہے، اچھی افطاری ہو رہی، ہماری شاندار افطاریاں ہو رہی اور عافیت کی سحری ہو رہی، ٹھنڈے روزے ہمارے جا رہے، ان سب کے باوجود بھی اگر ہم اس رمضان میں اپنی مغفرت نہیں کریں تو پھر کتنے بھی رمضان ہمارے ایسے آئیں گے جائیں گے لیکن کچھ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ ایک ایک رمضان دے رہا ہے، ہمیں مغفرت کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان دے رہے ہیں۔ ایک ایک لمحے کو اللہ نے ایسا قیمتی بنایا کہ بندہ اگر اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کر لے تو اللہ پاک مغفرتوں کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تھا رحمتوں والا، کیسا چلا گیا، رمضان آیا 10 دن کیسے چلے گئے معلوم بھی ہوا، محسوس بھی ہوا، کیسے تیزی کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں، 1 سال مہینوں کی طرح، مہینے دنوں کی طرح، دن ہفتوں کی طرح، ہفتے گھنٹوں کی طرح، گھنٹے منٹوں کی طرح، منٹے سیکنڈوں کی طرح جا رہے، معلوم بھی نہیں ہو رہا، اور ہماری زندگی گناہوں میں لبریز، لیکن اس کے باوجود اللہ کبھی ہم سے کھانے کو نہیں چھین رہے، رزق کو نہیں چھین رہے، کبھی اللہ ہم سے کبھی کوئی نعمت نہیں چھین رہے، ہم پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اللہ تو نے دیا کیا ہے؟ ارے کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ فرماتا ہے کیا نہیں دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو گے میرے بندو شمار نہیں کر سکو گے، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے دی۔ صحت والی زندگی، آپ دیکھو تراویح کی نماز میں ہمارے ہاتھ پیر صحیح سلامت تھے، کمر میں طاقت تھی، ہم 20 رکعت تراویح پڑھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صحیح سے چل نہیں سکتے، جو بیٹھ گئے کسی کے سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکتے، سجدے میں جا نہیں سکتے، اپنی پیشانی۔ آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ نے اللہ سے فرمائش کی کہ اللہ مجھے آپ کا سب سے بڑا مبغوض، یعنی آپ جس کو ناپسند کرتے ایسا بندہ بتا دو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب تم کل گھر سے نکلو تو سب سے پہلے جو شخص تمہیں نظر آئے گا وہ سب سے بڑا مبغوض بندہ ہوگا۔ گھر سے نکلے، دیکھے بڑا مبغوض بندہ دکھ گیا، واپس آ گئے، پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے، اللہ آپ مجھے سب سے بڑا محبوب بندہ بتا دو، کون ہے آپ کا؟ پھر اللہ نے وہی جواب دیا، کل جب تم گھر سے نکلنا، دروازہ کھولنے کے بعد جب تم باہر جاؤ گے تو سب سے پہلا بندہ جو تمہیں نظر آئے گا وہ میرا محبوب بندہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں، پہلے دن بھی جس بندے کو دیکھا اللہ کا مبغوض بندہ وہی بندہ نظر آیا، محبوب بندہ بھی وہی بندہ نظر آیا۔ اللہ کے سامنے آئے، فرمانے لگے کیا ماجرا ہے اللہ، کل تک یہ بندہ آپ کا مبغوض بندہ تھا، نافرمان بندہ تھا، آج محبوب بندہ کیسے بن گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ کل ہی کی بات ہے، یہ بچہ اب یہ بندہ اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا کر لے جا رہا تھا، دیکھتے دیکھتے بچہ چل رہا تھا، پہاڑ کو دیکھ کر کہنے لگا اے ابو جی یہ پہاڑ سے بڑی کوئی چیز ہے کیا؟ وہ کہنے لگا بیٹا پہاڑ سے بڑی چیز سمندر ہے۔ پھر تھوڑی دیر گئے، پھر سمندر نظر آئے، سمندر کو وہ دیکھ کے کہنے لگا ابا جان سمندر سے بھی بڑی چیز کوئی ہے کیا؟ تو وہ باپ کہنے لگا ہاں سمندر سے بڑا آسمان ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا قدم آگے چلے، پھر بچہ کہنے لگا ابو جان یہ آسمانوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کیا؟ کہنے لگا ہاں آسمانوں سے بڑا سورج ہے۔ پھر چند قدم چلنے لگا، پھر بچہ کہنے لگا ابا سورج سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کیا؟ ابا ندامت سے اپنے سر کو جھکایا اور اپنے گریبان میں جھانک کر کہنے لگا میرے بچے ان ساری چیزوں سے بڑی چیز تیرے ابا کے گناہ ہے، تیرے ابا کے گناہ ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا اچھا، چند قدم آگے چلا،
پھر کہنے لگا ابا ابا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے ندامت کے 2 آنسو بہائے، آنسو بہا کر عرض کرنے لگا اے میرے بیٹے، میرے گناہوں سے بھی بڑی ایک چیز ہے اور وہ ہے اللہ کی رحمت۔ یہ کہنا تھا، اللہ نے ایسی ادا پسند آئی بندے کی، ندامت کے 2 آنسو گرائے، اللہ نے اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ کل تک جو بندہ اللہ کا نافرمان تھا آج وہ محبوب بندوں میں شامل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہم چاہے جتنی گناہ 11 مہینے ہم ایسا کون سا گناہ ہم جو کر سکتے تھے نہیں کی، ہر گناہ ہم سے سرزد ہوا، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، مہربانی کا معاملہ کیا، اللہ نے کوئی چیز کی کمی نہیں کی۔ ان سب کے باوجود ہمیں اللہ نے ہر نعمتوں سے نوازا۔ اب یہ رمضان کا مہینہ پہلا عشرہ گزرنے کو ہے، کل اگر ہو جائے گا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہم سے جدا ہو جائے گا، مغفرتوں والا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس مغفرتوں والے عشرے میں ہم اللہ سے خوب مانگے۔ سحر میں اٹھتے کھانے کے لیے تو تھوڑا پہلے اٹھ کے ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا۔ تنہائی میں اگر ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو تنہائی میں یاد کرنے والے بڑے بندے اللہ کو بہت پسند آتے ہیں۔ ایسے بندے تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے کبھی سوچئے، ہم دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے، دوسروں کے عیبوں میں جھانک تاک کرنے سے پہلے کبھی اپنے گریبان میں تو جھانکیے۔ کتنے بڑے ایسے گناہ ہیں کہ اگر ہمارے گناہ کسی کے سامنے آ جائے تو کوئی ہم سے سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ستاری کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا، بڑے بڑے گناہ ہمارے چھپا لیے، اللہ نے رحم کا معاملہ کیا۔ 2 رکعت پڑھیے تہجد کے وقت اور 2 ندامت کے آنسو گرا دیجئے۔ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سمندر کے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت 7 سمندروں سے بڑی ہے۔ آپ ارادہ کر کے اٹھے، انشاءاللہ ہم روزانہ پابندی کے ساتھ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے اپنی ضرورت، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے، اپنے آل و اولاد کے لیے، خیر و برکت کے لیے اللہ سے مانگیں گے۔ اور الحمدللہ یہ ختم قرآن کا موقع ہے، ایسے موقعوں پر جو دعا کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بھی نیتیں کر کے بیٹھے کہ انشاءاللہ اللہ سے دعائیں بھی کرے مغفرت کی، اپنے لیے جو مرحومین ہیں، اپنے والدین وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ پڑھے گا، ہماری قبر تک بھیجے گا، اللہ وہ ہم رحمت کا ذریعہ بنائے گا۔ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، دوست و احباب کے لیے بھی دعا کریں۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں ہیں، اور آئندہ سال بھی ایسا آئے گا کہ لوگ کہتے ہوں گے کہ دیکھو پچھلے سال ہمارے ساتھ وہ تھے، یہ سال نہیں ہے۔ یہ زندگی ایسی گزر رہی معلوم بھی نہیں ہو رہا۔ ایک واقعہ ہمارے گھر کے پاس 2 دن ایک ذہن میں آیا، بتا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ جوان بچہ ہے، 40 سال کا، ہٹا کٹا، کوئی بیماری اس کو نہیں تھی، روزانہ جو ہے نا خیر وقت اپنا دوستوں کے ساتھ وہ گزارتا، ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا رہتا۔ ہوٹل میں بیٹھتے بیٹھتے اچانک گر گیا۔ گر کے جب اس کو اٹھا کے دیکھے تو کوئی حرکت اس کی نہیں کر رہی۔ جب اس کو سیدھا گرم کرنے کے لیے سہلے کرے تو معلوم ہوا کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ اندازہ لگائیے، روزانہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے والا، رمضان کے مہینے میں 2 دن پہلے اس کا انتقال ہوا، کوئی بیماری اس کو نہیں، ایسا اچانک اس کی موت آ گئی۔ جب ڈاکٹر نے تشویش کی تو معلوم ہوا کہ ہارٹ اس کو آیا، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسا چلتے پھرتے ہم تو سنتے ہوئے آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موت کبھی بھی لکھ دیا، چلتے پھرتے بھی انسان چلا جاتا، لیکن اب آنکھوں سے دیکھ رہے تو یقین نہیں آ رہا کہ کیا کل تک ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آج اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کیا یقین کر سکتے ہم اس بات پہ؟ اسی لیے ہماری بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج ہم بیٹھے ہوئے یہاں سے اٹھ کے نہیں جاتے نہیں معلوم، سحری تک رہتے نہیں معلوم۔ اپنی زندگی سے لمبی امیدیں مت رکھیے، لمبی تمنائیں مت رکھیے۔ جو زندگی اللہ نے دی، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ ہاتھ سے چلا جائے پھر زندگی بھر نہیں آئے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو باتیں کہی گئی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو بچا کچا رمضان ہے صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔